السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، میں فرضی نام ثانیہ سے آپ کو مخاطب کروں گا جو کہ آپ کا نام نہیں ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی۔ بیٹے ثانیہ بچے، پولیس میں کیا ڈیوٹی ہے آپ؟ پولیس میں میں جنرل ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، ایز اے کانسٹیبل تھانہ دلہ میں۔ محرم واصف باجوہ 6 مہینے سے میرے ساتھ یہ ظلم کرتا آ رہا ہے، کہتا ہے کسی کو بتانا تک نہیں ہے، ورنہ تمہیں تمہاری ماں کو، تمہیں تمہارے باپ کو میرے نہیں چھوڑنا۔ اگر کچھ کہتی تھی پھر دھمکی دیتا تھا، ڈراتا دھمکاتا تھا، بات بات پہ کچھ بولنے نہیں تھا دیتا۔ یہ درندے جو ہیں یہ باہر ہی نہیں، ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آصف، یہ آپ کی پہلی پوسٹنگ تھی؟ جی پہلی پوسٹنگ تھی۔ آپ پولیس کانسٹیبل ہیں نا؟ جی اس ٹائم آپ سرونگ کانسٹیبل ہیں؟ جی کانسٹیبل ہیں، یعنی ایک سرونگ کانسٹیبل میرے ساتھ اس ٹائم بات کری، بیچاری اللہ ان کے لیے آسانی کرے۔ بیٹا جب آپ پہلے دن ٹریننگ سکول گئے تھے، خواب کیا تھا؟ لوگوں کی حفاظت کروں گی، اپنے ماں باپ کا سر بلند کروں گی، حفاظت دوں گی لوگوں کو۔ آپ پہلی بچی ہیں اپنی فیملی سے جو گھر سے باہر کام کرے؟ جی پولیس پر ٹرسٹ کے ساتھ گئی تھی نا؟ جی بالکل۔ جب آپ ٹریننگ سکول میں تھیں تو وہاں کبھی کوئی چیز سیکھنے کو، سمجھنے کو اس ضمن میں ملی؟ جی ٹریننگ سکول میں کبھی اس قسم کے رذیل لوگوں کو ہینڈل کرنا بھی سکھایا گیا تھا؟ جی بالکل۔ کبھی یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو یہ لوگ باہر ہی نہیں پولیس میں بھی مل سکتے ہیں، ایسا کچھ بتایا گیا تھا کبھی؟ بتایا تھا لیکن پتہ نہیں تھا کہ وہ سچ میں ایسے مل رہے ہیں۔ بیٹی بہن کہتے تھے، جب گھر والے چھوڑے جاتے تھے سر پہ پیار دیتے تھے، تھانے والے ان کے سامنے بھی سر پہ پیار دیتے تھے، کہتے تھے کسی کو نہیں بتانا۔ میں بیٹا مجھے ایک بات بتائیں، تھوڑا سا حوصلے سے میں بات کرنی پڑے گی کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ دیکھیں کوئی نہ کوئی ابتدائی نقطہ تو ہوگا۔ آپ کی ڈیوٹی ایز پولیس کانسٹیبل ہے، جنرل ڈیوٹی ہے، وہ محرر ہے، کیا ڈیوٹیز لگانے پر کوئی معاملہ تھا؟ کہاں سے معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ پہلے مجھے میسیجز کرتا تھا، میں نے کہا مجھے میسیج نہ کیا کریں، نہیں میں آپ کو ڈیوٹی کے لیے میسیجز کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں کوئی میں آپ سے بات کر لیا کروں اگر آپ کو برا لگے۔ میں نے کہا نہیں کوئی کام ہے، ڈیوٹی ہے تو پھر مجھے بتایا، نہیں تو رہنے دے۔ پھر اس کے بعد نہیں کیا۔ ایک دن تھانے میں میں بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ڈیوٹی کے لیے گئی تھی، تو تھانے میں اس نے مجھے چھیڑا وہاں پہ۔ میں نے کہا میں ابھی بلاتی ہوں کسی کو کہ اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا روم میں، کوئی بھی نہیں تھا۔ بیٹے تھانوں کو تو سی سی ٹی وی سرویلنس نہیں کر دی؟ روم میں کیمرہ نہیں تھا، اس روم میں ابھی بھی نہیں ہے۔ کس روم کی یہ بات کر رہے ہیں؟ محرر کے کمرے کی؟ جی زبانی چھیڑا یا فزیکل ہوا؟ فزیکل چھیڑا۔ میں نے کہا میں بتاتی ہوں کسی کو کہ اس طرح تم نے مجھے چھیڑا ہے، تو اس کے پاس پسٹل تھا، کہتا اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اسی طرح مجھے، میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاتی، مجھے چھوڑ تو میں نہیں بتاتی، اس طرح مجھے اس نے کہا، بار بار کہا۔ جب میں گھر بھی آ گئی پھر بھی مجھے ایسے میسیجز، سخت ہاتھ لگا رہا تھا، ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا؟ جب ہاتھ لگائے تھے تب ڈرانے کی کوشش نہیں کی، تب ایسے فزیکلی چھیڑا تھا۔ میں نے پیچھے کیا، میں پیچھے ہو جاؤ، کہتا نہیں کچھ ہوتا، نہیں کچھ ہوتا۔ میں نے کہا میں ابھی بلاتی ہوں کسی کو، کہ تو مجھے اس طرح تنگ کر رہے ہو۔ کیوں نہیں بلایا؟ کیوں نہیں آواز دی؟ کیوں نہیں اپنے لیے آپ اس وقت کھڑے ہوئے؟ ڈراتا دھمکاتا ہے مجھے، کہتا اگر تم نے کسی کو بتایا میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا، نہ تمہارے پاپا۔ ہر بار ڈراتا تھا۔ تھانے میں اگر میں غصے سے بات بھی کر دیتی تھی پھر بھی کہتا تھا تم بولتے کیسے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے بولنا کیسے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہانی
ختم ہو گئی یہ ایپیسوڈ یہاں پہ. آپ گھر چلے گئے اور معاملہ آگے چل پڑا. دوبارہ ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ کیا ڈیوٹیز کے معاملے پر ہوئی یا اس کو فالو اپ اس نے کیا؟ یہ کہانی آگے کیسے چلتی گئی؟ مجھے میسیجز پہ ہی کہتا ہے جیسے اگر تم نے بتایا میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں, میں جیسے جیسے کو تم نے ویسے ویسے کرنا نہیں تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. آپ اس کے ساتھ کھانے پہ کہاں گئی تھی؟ مجھے کہتا آؤ تمہیں کھانے پہ لے کے جاتا ہوں. یہ کتنی دیر بعد کی بات؟ یہ 5-6 مہینے پہلے ہی کی بات ہے. جب اس نے پہلی دفعہ آپ کو چھیڑا, آپ کے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش کی, اس کے کتنے عرصے بعد کی یہ بات ہے کہ وہ آپ کو کھانے پر لے کے گیا؟ 1-2 ہفتے بعد, 10 دن. 10 دن بعد آپ اس کے ساتھ کھانے پہ چلی گئیں, کیوں؟ مجھے زبردستی کہتے میرے ساتھ آؤ نہیں تو میں تمہیں چھوڑنا نہیں ہے. ڈیوٹیز کی بھی دھمکی دیتا تھا. پھر مجھے لے کے گیا, کہتا کھانے پہ جانے صرف کھانا کھا کے میں تمہیں چھوڑ دوں گا. مجھے کس چیز پر گیا؟ سرکاری گاڑی پہ گیا اپنی گاڑی پہ؟ اپنی گاڑی پہ. یونیفارم میں تھا بغیر یونیفارم؟ بغیر یونیفارم کے. آپ یونیفارم میں تھیں بغیر یونیفارم؟ بغیر یونیفارم کے. کہاں لے کر گیا؟ ہوٹل. آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جان لے کر جا رہے وہاں کھانا نہیں ہوتا؟ مجھے کچھ نہیں تھا پتا, میں کبھی باہر نکلی نہیں تھی, گھر سے تھانہ یا جو بھی ہے میں کبھی نہیں گئی. مجھے کہتے ہیں میرے ساتھ چلو کھانا کھانے چلتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں نے نہیں, میں گھر جا کے کہوں گی نہیں, میں نے نہیں جانا, مجھے نہیں رہنے دے. مجھے ساتھ لے گئے ہیں وہاں پہ جا کے مجھے کہتے آپ ادھر نہ رکو, میں کھانا پوچھ کے آتا ہوں. روم میں آپ کو چھوڑا؟ ابھی اندر تھے, انٹرنس کے اندر جا کے وہاں پہ میں وہاں پہ ایسے رکی ہوں. مجھے کہتے آ جاؤ چلتے ہیں. مجھے لے کے گئے اوپر, ٹھیک ہے. میں نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہتے نہیں آؤ میں تمہیں لے گئی. تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کھینچ کے لے گئے اندر. کوئی دائیں بائیں آپ کو لوگ نظر نہیں آئے کہیں پہ؟ پر کوئی بھی نہیں تھا ادھر, کوئی بھی نہیں تھا. ہوٹل کا نام کیا تھا؟ علینا. علینا؟ یہ یہیں پہ گجرانوالہ میں ہی ہے؟ جی. وہاں پہ لے کے گیا, ٹھیک ہے, اور مجھے کھینچ کے لے گیا اندر. کہتا ادھر آؤ. مجھے ایسے پھر وہاں پہ ایسے چھیڑنے, میں کیا کریں, مجھے چھوڑے, میں نے جانا, مجھے چھوڑے. کہتا اگر تم یہاں سے باہر گئی نا تو پھر دینا. ان کے پاس پسٹل بھی تھی. وہاں پہ اس جگہ پر اس نے آپ کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا, اور اس کے بعد آپ کی کوئی ویڈیوز تصاویر کا بھی تذکرہ ہے, وہ بھی یہیں پر ہوا تھا؟ جی. پھر مجھے ویڈیو سے بلیک میل کرتا رہا, کہتا اگر تم نے اب کسی کو بتایا نا, ٹھیک ہے, اب تم بالکل نہیں بتا سکتے, میں تمہاری ویڈیو نشر کر دوں گا, نہ تمہیں چھوڑوں گا, نہ تمہارے گھر والوں کو, نہ ہی تم کسی کو منہ دکھا سکو گی. کتنی دفعہ بیٹے یہ ہوا ہے؟ 3-4 دفعہ. جی صاحب, ایک چیز میں بڑی تکلیف کے ساتھ, میرے کچھ سوالات شاید بچی کو تکلیف بھی دی ہوں, اور اگر آئی جی ڈپارٹمنٹ کا باپ ہے تو یہ بچی آپ کی بیٹیوں کی طرح ہے. وہ بچی, اس کا مطلب ہے پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ کی جو ٹریننگز ہیں اور آپ کا ورک انوائرمنٹ جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. مجھے معاف کیجئے گا, آپ کا ورک انوائرمنٹ اتنا غیر محفوظ ہے کہ کوئی ماں اپنے دل کے ٹکڑے, اپنی بیٹی کو, اپنی شرم و حیا والی بیٹی کو اگر پولیس میں بھیج رہی ہے تو اس کو, بچی کو شیر کی آنکھ دے کے بھیجنی پڑے گی. یہ تو آپ نے دینی تھی, یہ تو حضور آپ نے دینی تھی. ماں باپ نے تو اپنی معصوم بیٹیاں آپ لوگوں کے سپرد کی تھیں. اس کی آنکھ کو شیر کی آنکھ آپ نے بنانا تھا. وہ بچی اس کے سامنے سہم گئی, اور سہما انسان آپ کو پتا ہے کہ جانور کے سامنے اس کی کوئی حیثیت اوقات باقی نہیں رہتی ہے.